شروع سے آیت نمبر 1 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 10 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والی قوم کے لیے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اگر وہ توڑ دیں اپنے وعدے کو وعدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور وہ طعن کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس پھر قتل کرو، لڑائی کرو کفر کے سرداروں سے، لیڈروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ نہیں ہے ان کے لیے کوئی وعدہ، کوئی قسم، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں۔ گزشتہ آیات کے اندر یہ بات گزری، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آ رہے، وعدے کو توڑ رہے ہیں، تو پھر فرمایا اب ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور جہاں بھی ان کو پایا جائے ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے ایسے راستوں کے اوپر بیٹھا جائے گھات لگا کر، تاکہ یہ جو فتنہ ہے ختم ہو جائے۔ یہاں اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا بندہ جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے اچھا آج توبہ کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، لیکن اس کی کل نہیں آتی، وہ دنیا سے چل بستا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو اپنی موت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کس انسان نے کب دنیا سے چلے جانا ہے، فرمایا یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ بندہ ہر وقت تیار رہے کہ میں نے ہر وقت اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہے کہ نہ جانے کب میرا بلاوا آ جائے۔
اس لیے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو سانس دے رکھے ہیں، یہ سانس انسان کو کچھ معلوم نہیں کب یہ سانس آنا بند ہو جائے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے شاہ فرمایا کہ ہر انسان جو ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سونے سے پہلے وہ توبہ کرے۔ سارے دن کے اندر دیکھیں میں نے کتنے اعمال کیے ہیں، کتنے اچھے کیے ہیں، کتنے برے کیے ہیں۔ کچھ اچھے کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور برے کیے ہیں تو اللہ سے توبہ مانگے، معافی مانگے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ جس وقت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آ چکا تھا تو اس وقت یونس علیہ السلام نے توبہ کی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، ایک روایت کے مطابق 40 دن رہے، تو 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اگر دیکھا جائے تو مچھلی کا پیٹ ہے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے رب کی ذات کو پکارا۔ جب رب کی ذات کو پکارا تو اللہ نے شاہ فرمایا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس میرے علاوہ کسی اور کو پکارتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، لیکن یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور پیچھے سے قوم نے بھی توبہ کی تو اللہ رب العزت نے جو عذاب ظاہر ہو چکا تھا اس ظاہری عذاب کو اللہ رب العزت نے ٹال دیا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کوہ سالی کی بچڑے کی عبادت شروع کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ گردنیں جھکا کر کھڑے ہوں، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی وہ ان کی گردنیں اتار دیں۔ 70,000 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے پوجا کی تھی تو ان کی گردنیں اتر رہی تھی، خون ہی خون تھا ہر طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین جو بچ گئے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ جو بچ گئے ہیں انہیں معاف کرتا ہوں اور جو قتل کر دیے گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا کرتا ہوں۔ لیکن امت محمدیہ کے اللہ نے شاہ فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ کر چکے ہو دل کے اندر ندامت آ گئی، فرمایا کہ انسان کی بات سوچ لے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، دل کے اندر ندامت آ گئی اور فرمایا زبان سے اقرار کر لیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نوح کے اندر شاہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم استغفار کرو گے ربکم غفارا، اللہ رب تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں کو ذریعے تمہاری مدد کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات لگا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر دیکھا جائے یا تو گھاس سالی آ جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، فصلیں سڑ رہی ہیں، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بارشیں شروع ہوتی ہیں تو وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی دلیل ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے۔ فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح باقی چیزوں کے اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں، یہ اسموک پڑ رہی ہے اس کی یہ وجہ ہے، یہ بارشیں نہیں ہو رہی اس کی یہ وجہ ہے، یہ ڈٹی دل کا عذاب ہے اس کی وجہ ہے، فرمایا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بندہ اس سے ناراض ہو چکی ہے۔ جب اللہ رب ناراض ہو جاتے ہیں پھر فرمایا بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، بھی موسم اللہ رب العزت ان بندوں کے اوپر طرح طرح کی تکالیف اور مصائب کے اندر بندوں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی نے سوال کیا یہ بے موسمی بارشیں، یہ کوئی موسم عذاب، کبھی ہوا کا عذاب، کبھی بارش کا عذاب، کبھی بارش نہ ہونے کا عذاب، یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پاک میں شاہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور جو دری کا فساد ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ توبہ کر لیں۔ فرمایا جب توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا توبہ کہنے کا نام نہیں کہ بندہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا توبہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی عمل کے اندر برائی ہے تو اس برائی کو چھوڑ دے، اگر عقیدے کے اندر کہیں غلطی ہے تو اس غلطی کو دور کر لے، اگر مالی تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، کاروبار کے اندر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو چھوڑ دے، اس چھوڑ دینا فرمایا یہ عملی جو ہے توبہ ہے۔ فرمایا جب توبہ کر لے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا پھر انسان نماز کو قائم کرے۔ اول ما يحاسب العبد يوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور فرمایا جس آدمی کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوتے رہیں گے، جس کی نماز ہی خراب ہو گئی فرمایا اس کے پھر باقی اعمال بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ زکات ادا کرے، فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّینِ،
فرمایا انہوں نے جو بھی گناہ کر لیا، فرمایا یہ ایمان لانا ایک ایسی شرط ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر وہ تم انہیں تان نہیں دے سکتے کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اخوانکم فی الدین، پھر وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔ ونفصل الآیات، فرمایا ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے، جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ جائے، سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ وَإِنَّ فرمایا اگر وہ لوگ تمہارے وعدے کو بار بار توڑ رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدے کو توڑ دیتے ہیں، فرمایا اپنے وعدے کو بتانو، پھر اس وعدہ توڑنے کے بعد دین کے اندر تان بھی کرتے ہیں۔ اب جو کفار کے ساتھ وعدہ ہوا تو وعدہ یہی تھا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں کرتے رہیں، کفر کریں، شرک کریں، بتوں کی پوجا کریں، جو بھی کرتے ہیں کریں، لیکن اسلام کے خلاف کوئی بغاوت نہ کریں، مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، شہر کا امن خراب نہ کریں۔ لیکن فرمایا جب ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا تو پھر اسلام نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا۔ فرمایا جب وہ تمہارے دین کے اندر تان کریں، دین کا مذاق اڑائیں، فرمایا جو چیز احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انسان جب مذاق اڑاتا ہے فرمایا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان بھی اگر مذاق اڑا رہا ہے دین کی کسی ادنی سی چیز کا تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَتَانُ، اگر وہ تان کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فرمایا پھر جو کفر کے سردار ہیں، ان کے جو بڑیرے ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کو قتل کر دو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، فرمایا ان کی کچھ قسمیں نہیں ہیں، ان کی قسموں کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَقُونَ، فرمایا ان کے خلاف تلوار کو اٹھائے رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَقُونَ، یہاں تک کہ وہ لوگ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑ لیں، تو فرمایا پھر آپ تلوار کو رکھ دیں، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، ورنہ جو ہے ان لوگوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے